علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جب بادشاہ ریان بن ولید نے یوسف علیہ السلام کی صداقت، دیانتداری، امانت داری، تقوی، پرہیزگاری اور اعلیٰ قسم کے خصائص ان میں دیکھے تو کہا کہ آج کے بعد اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، آپ ہمارے پاس صاحب قدر و منزلت بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، ہم آپ کی بڑی قدر و منزلت کریں گے، آپ ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے اپنے پیارے بندے، اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین مصر کے اندر اعلیٰ جگہ عطا فرمائی، اور یہ اشارہ ان کی سلطنت کی طرف بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنے فرما بردار نیک بندوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بے شمار خوبیاں عطا کرتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ تو دنیا کا ایک اجر ہے نا، لیکن آخرت کا جو اجر ہے، جنت کا جو اجر ہے، وہ تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، وہ تو ابھی آنے والا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی اتنی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں نا تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، تو جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اوے بیٹا خاموش ہو جاؤ بھائی، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، خاموش ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا بادشاہ کو قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی جتنی وہ ذمہ داری ہے وہ دے، میں انشاءاللہ پوری حفاظت دیانتداری سے یہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عہدہ انہوں نے خود طلب کیا۔ بھائیو، عہدے کی طلب رکھنا، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عہدہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے، ایسے بندوں کو ہم عہدہ نہیں دیا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے بندوں کو عہدہ نہ دو جو عہدہ حاصل کرنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں۔ جی جیسے آج کل پارٹیوں میں عہدے لیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مجھے اگر پارٹی کا صدر بنا دیا جائے نا تو پھر بڑی بات، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اندر اندر سے وہ بندے تیار کرتے ہیں بھی مجھے ووٹ دینا ہے، اپنے آپ کو صدر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ناظم اعلیٰ بنانے کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، ہم کسی ایسے بندے کو عہدہ نہیں دیتے جو اس کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے
یہ عہدہ طلب نہیں کیا، انہوں نے آنے والے جو حالات تھے، جو معاملات پیش آنے والے تھے، جس کے بارے میں خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی تھی کہ 7 سال جو پہلے ہیں بڑا غلہ بنے گا، بڑی پیداوار ہوگی، اس کو اچھی طرح سٹور کرو، اور اس کے بعد جو 7 سال قید سالی کے ہیں، تنگی کے ہیں، اس کے لیے وہ کام آئیں گے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے نا، اور بیٹا خاموش ہو جو یار، یہ کام کرنے کے لیے توجہ فرمائیں جی، یہ کام کرنے کے لیے ایک دیانتدار شخص کی ضرورت تھی، دیانتدار شخص کی، اور وہ اتنا دیانتدار ہونا چاہیے کہ جو کسی قسم کی کرپشن نہ ہو، غلہ اچھی طرح محفوظ کرے، پوری اس کی دیانتداری رکھے، ضائع نہ ہو، بڑی دیانتداری سے۔ جب بادشاہ نے ان کو اس عہدے پر فائز کر دیا تو اللہ کے فضل سے مفسرین نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گوداموں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، بڑے بڑے گوداموں کی تعمیر کی گئی کہ جو ہی غلہ تیار ہو کر آئے خوشوں سمیت اس کو بڑے بڑے گوداموں کے اندر سٹور کیا جائے، اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں قحط سالی کی زد میں جو آنے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ یعنی ایک دیانتدار حکمران ہونے کی اور ایک دیانتدار ذمہ دار حکمران بننے کی جتنی صلاحیتیں تھیں یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ نے جو پیدا کی تھیں، وہ ساری بروئے کار لاتے ہوئے بڑے عظیم الشان اہتمام پر غلے کی سٹور کا جو کام ہے اس کو شروع کر دیا گیا۔ اب آہستہ آہستہ بادشاہ نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پر ہی ڈال دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ بس وہ بادشاہ سمجھ لیجئے برائے نام رہ گیا، جتنی ذمہ داری تھی سلطنت کی، حکومت کے کاموں کی، وہ ساری یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب گودام بھر رہے ہیں، بھر رہے ہیں، بھر رہے ہیں۔ اللہ کی شان، 7 سالوں تک بڑا غلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ بڑا نوازا۔ دیانتداری کے، صداقت کے، عظمت کے چرچے ہر طرف ہوئے کہ بڑا شان والا حکمران ہے، بڑا۔ اور اب یہاں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی رعایا کا بڑا درد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کہ میری رعایا کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے نہ مرے۔ آج ہمارے حکمران اگر وہ اس سے ہی سبق سیکھ لیں، سورۃ یوسف کے اندر بڑے بڑے اسباق ہیں، خدا کی قسم سارا قرآن ایک طرف رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ ہے، جو اس کی سورت کی تفسیر ہے، اس کے اندر بڑے بڑے یوسف علیہ السلام نے اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتے ہوئے سٹور کیا، مال کو جمع کیا کہ کل کو آنے والے میری رعایا کے جو لوگ ہیں وہ آٹے کے لیے، گندم کے لیے، غلے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں، بھوکے نہ مریں، لوگوں کا خیال رکھا، اور یہ سارا اہتمام انتظام بڑے منظم طریقے کے ساتھ کیا۔ خیر یہ 7 سالوں تک بڑا غلہ جمع ہو گیا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو یہاں پر بیان نہیں کیا، اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ، جب وہ 7 سال گزر گئے خوشحالی کے تو بڑا مال جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر قحط سالی کے 7 سال شروع ہو گئے۔ قحط سالی، بارشیں بند ہو گئیں، بارشیں بند ہو گئیں، غلے کا سسٹم ختم ہو گیا، زمین کی پیداوار، نباتات وہ ختم ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ اب وہ قحط کے جب سال شروع ہوئے تو یہ قحط سالی جو تھی شام فلسطین کے، یعنی مصر کے جو ارد گرد کے ممالک تھے نا، شام فلسطین وغیرہ کے جتنے علاقے تھے وہاں تک بھی پہنچ گئی۔ اب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، غلہ نہیں مل رہا۔ انہی حالات کے اندر بات چلتی چلتی جو ہے وہ کنعان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے میں یہ بات پہنچتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کر جن کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے، اللہ اکبر۔ اب بیٹے جو دوسرے ہیں وہ پاس آتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ابا جان پتہ چلا ہے کہ مصر کے اندر جو ایک بادشاہ ہے وہ غلے کی تقسیم کر رہا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم وہاں سے غلہ لے کر آئیں۔ اللہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس بادشاہ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ میرا پیارا لخت جگر ہے کہ جو مجھ سے جدا ہو چکا ہے، وہی مصر کا حکمران بن گیا۔
अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म गैब की बातें करने वालों, अल्लाह के बंदो देखो, ये कहाँ, ये कनान का इलाका और वो करीब ही मिस्र का मुल्क, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं, लेकिन गैब का इल्म रखने वाली ज़ात अल्लाह ही है। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। कुरान कहता है कि ज़मीन व आसमान के अंदर जो कुछ है, अल्लाह के सिवा कोई उसके गैब को नहीं जानता। नबी हैं याकूब अलैहिस्सलाम, बाप भी नबी है, दादा भी अल्लाह का नबी है, अज़मतों वाली हस्तियां हैं, लेकिन खुदा की कसम जब तक अल्लाह ने नहीं बतलाया याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं हो सकता। क्या पता है कि जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं वो मेरा प्यारा यूसुफ, हर तरफ जिसकी अजमत के लोग जिसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, लोग जिसकी बादशाही की सल्तनत की तारीफ़ें कर रहे हैं, इतना दयानतदार हुक्मरान, वो जिसके पास पैसे नहीं होते उसको फ्री दे देता है। अल्लाह अकबर। एक कानून बनाया है कि एक आदमी को एक गले का बोरा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। निज़ाम अपने वज़ीरों को नहीं नवाज रहे, अपने मशीरों को नहीं नवाज रहे, सबके लिए बराबर निज़ाम बनाया है। ये वो अजीम हुक्मरान हैं जिनकी बादशाहत और सल्तनत के चर्चे हर तरफ होने लगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को बैठाया, बेटो अब भूख के अय्याम है, कहत का दौर है, तो तुम भी ऐसा करो, ये थोड़े बहुत जो पैसे जमा हैं, जो पूंजी जमा है, इसको ले जाओ और जाओ मिस्र से गला ले आओ। अब ये सारी बातें अल्लाह अकबर कुरान हकीम ने आगे जो तज़किरा किया है बड़े इख्तिसार के साथ किया है। फरमाया वजा इख्वत यूसुफ़ा फ़दख़लू अलैहि फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। अल्लाह अकबर। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई 10 भाई वो इकट्ठे मिस्र के अंदर दाखिल हुए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक ये भी निज़ाम था, उन्होंने कहा था कि जिसको भी गल्ला देना है ना, मेरे बताए बगैर नहीं देना, मुझे पता हो कि गल्ला किस तरफ जा रहा है, यानी मेरे इल्म में हो। अब जब वो 10 भाई मिस्र के वो आए और उन्होंने आकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो अल्लाह का कुरान कहता है फ़दख़लू अलैहि, जो ही वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए, फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहली नज़र में ही अपने भाइयों को पहचान ली, पहली नज़र में ही पहचान लिया कि ये तो मेरे भाई आए, और दिल के अंदर सोच रहे हैं कि पता नहीं घर के हालात कैसे हैं, अब्बा जी का क्या हाल है, ये भी भूख की वजह से बेचारे आए हैं, भूख की शिद्दत की वजह से आए हैं, न जाने क्या हाल होगा अब्बा जी का। फ़अरफ़हुम, उनको पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन भाई जो है ना वो नहीं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान सके, क्योंकि जो छोटे थे ना, जब जुदा हुए थे छोटे थे, तो अब माशाल्लाह तख़्त पे बरजमान, ताज पहना हुआ है, माशाल्लाह बहुत सारी बादशाहों वाली जो खुसूसियात हैं वो पाई जा रही हैं। अल्लाह अकबर। जब वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअखिल्लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैला व अना खैरुल मुनज़िलीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई कहाँ से आए हो? पता तो चल गया था, पता चल गया था। पूछा कहाँ से आए हो? कहने लगे किनान से आए हैं। अच्छा, कितने भाई हो भाई? 10 भाई। हाँ जी, इनके लिए ना 10 बोरों का अहतमाम, सिपाहियों को हुक्म दिया अपने वो नौकरों खादमों को 10 बोरे तैयार किए जाए। वो साथ साथ तारफ़ कर रहे हैं, अच्छा तो कुल कितने भाई थे? उसने कहा जी एक भाई हमारा अब्बा जान के पास ही, अब्बा जान बूढ़े हैं, आँखों से नबीने हैं, तो बस वो उनके पास ही रहता है, तो 10 भाई हम यहाँ पर आए हैं आपसे गला लेने के लिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके गले के बोरों को तैयार करवाया, और अल्लाह की शान देखिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने खादमों से ये कहा कि पता नहीं, दिल में सोचा घर के हालात कैसे हैं, बड़ी मुश्किल से ये पैसे जमा करके लाए हैं। अपने खादमों को कहा कि देखो ये जितने भाई आए हैं ना, ये इकट्ठे 10, इन्होंने जितनी कीमत दी है ना, इनके बोरों के अंदर वो कीमत छुपा दो, रख दो, ताकि वो ये जाएं और फिर दोबारा वापस फिर गंदम लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए आने में इनको आसानी है।
اتنی ہمدردی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ ایک سبق ہے یہاں پر یہ بھی۔ اب سورۃ یوسف کے اندر اتنی گہرائی والے سبق ہیں، خدا کی قسم ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی سگے بھائی ہیں، دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کا مال چھپا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بھائی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد پر وہ دوسرا بھائی قبضہ کر رہا ہے، اندر ہی اندر سے وہ مل کر وہ اپنا وہ عرضی نویسوں کو، اسٹامپ فروشوں کو، پٹواریوں کو مل کر اس کی زمین کے اوپر اندر ہی اندر سے وہ قبضے کے پروگرام بنا رہا ہے کہ میرے بھتیجوں کو کیا پتہ چلے گا، بھائی کی جائیداد جو ہے اس کو اس طرح بات بو لیتے ہیں۔ اب وہ بھائی ہے، یہ بھی ایک بھائی ہیں۔ خدا کی قسم یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کیا کہ ان کو کہا کہ گلے کی جو قیمت ہے نا وہ ان کے بوروں کے اندر ہی ڈال کر اوپر گلا ڈال دو اور اچھی طرح پیک کر دو تیار۔ اور اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں دیکھو بھائی بات سنو، تم نے صورتحال تو دیکھی ہے لیکن ایک بات یاد رکھو، ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جو تمہارا بھائی وہ باپ کے پاس ہے نا ایک، اب اس کو بھی آتے ہوئے ساتھ لے کر آنا یار، چلو تمہیں گلہ زیادہ مل جائے گا۔ قیمت کیوں گلوں میں ڈالی ہے کہ یہ جلدی آئیں، دیر نہ ہو، کہیں پیسے پتہ نہیں ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، کیسے حالات ہیں، یہ جمع کرتے رہیں دیر ہو جائے، تو قیمت ساتھ ہی ڈال دی، وہ پیسے اسی بوروں میں ڈال دیے تاکہ وہ ساتھ کہہ دیا قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جو تمہارا بھائی ہے نا پیچھے جو بنیامین جس کے بارے میں آتا ہے، وہ بھائی اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اب الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم نے نہیں دیکھ نہیں رہے تم کہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ پورا گلہ وزن کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ اور ایک اور بھی کام یوسف علیہ السلام نے بڑا کیا، وہ کیا کیا، اپنے سپاہیوں کو نا اسپیشل ایک حکم دیا تھا، کیا کہ یہ جو آئے نا 10 بھائی اکٹھے مصر سے، ان کی مہمان نوازی بڑی اعلیٰ طریقے سے کرنا۔ اللہ اکبر، ان کو الگ کہیں جگہ عام مہمانوں کے ساتھ نہیں، الگ مہمان نوازی، ان کے لیے مہمان کھانا، اچھا کھانا، بہترین قسم کا، اعلیٰ قسم کا، بڑی ضیافت، بڑا اکرام۔ اللہ کی قسم بھائیوں کو پتہ نہیں کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، باپ کی نظروں سے جسے جدا کیا تھا، یہ ساری ہمارے ساتھ نیکیاں وہ بھائی کر رہا ہے، وہ بھائی ہمارے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ یہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھا، اس لیے اب دیر نہ کرنا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر تم اس بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو تمہیں گلہ نہیں دیا جائے گا، پھر تمہیں گلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ شرط رکھ دی نا، ساتھ پیسے بھی دے دیے، ساتھ ہی شرط بھی رکھ دی۔ اب بھائیوں کو سوچنے کا موقع ملا کہ یہ تو کام اب ضرور کرنا پڑے گا، ہاں جی، ولا تقربون، اور نہ پھر تمہیں میں قریب ہی آنے دوں گا، گلہ بھی نہیں ملے گا، پھر میرے پاس بھی نہیں آؤ گے جب تک اپنے اس بھائی کو نہ لے کر آؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے عزیز مصر، ہم ابا جان سے نا اس کے بارے میں مشورہ ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنے ابا جی سے بات کریں گے کہ اگلی مرتبہ جب ہم گلہ لینے کے لیے آئیں تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی شان ہے، عظمت ہے، جب وہ گلے کی جو قیمت تھی، وہ پونجی وہ بوروں کے اندر ہی ڈال دی، تو بھائی خوشی کے ساتھ وہاں سے وہ 10 بھائی گلہ لے کر واپس اپنے ابا جان کے پاس پہنچے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کل سے بیان کریں گے۔